عمران خان صاحب نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے. ابھی انہیں چند یو ٹرن اور بھی لینے پڑیں گے. یہ اتنا خطرناک یو ٹرن ہے. ایک اور آڈیو آ گئی ہے, بڑی خطرناک آڈیو ہے. شیر تو یہاں پہ بالکل ہی پنجرے میں بند ہوا ہے. اس پہ داد دینا چاہوں گا ایکچولی عمران خان صاحب کو. نون لیگ ویلے شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں. یہ نئی شرلی چھوڑی گئی ہے اور کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. باجوہ ڈاکٹرائن میں کوئی زیادہ کمی نہیں آئی ہے. ہائے باجوہ ڈاکٹرائن. چودھری خاندان جو آپس میں اتحاد کا جو تابوت تھا نا, آخری کیل ٹھک گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, عمران خان صاحب نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے اور اس یو ٹرن کے پیچھے ابھی انہیں چند یو ٹرن اور بھی لینے پڑیں گے. یہ اتنا خطرناک یو ٹرن ہے, اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک اور آڈیو آ گئی ہے, یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. وہ کس کی آڈیو ہے اور ادھر کیا معاملہ ہے, بلکہ بڑی خطرناک آڈیو ہے. میں اگر اس کو دیکھوں تو بڑی خطرناک آڈیو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی ہیں. مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں اس وقت جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں سندھ کے اندر, تو کراچی کی جو سچویشن ہے, کافی ریزلٹس کے اوپر ہم لوگ نگاہ رکھے ہوئے ہیں, تو ذرا وہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں. 246 سیٹیں جو وہاں پہ تھیں, اس میں سے 170 کے اب ریزلٹس جو ہیں وہ آ چکے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی لیڈ برقرار رکھے ہوئے ہے. 80 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی جیتنے میں کامیاب ہو چکی ہے. 49 سیٹیں جماعت اسلامی نمبر 2 کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف 29 سیٹوں کے ساتھ نمبر 3 کے اوپر. مسلم لیگ نون صرف 6 سیٹیں لینے میں اب تک کامیاب ہوئی ہے, تو شیر تو یہاں پہ بالکل ہی پنجرے میں بند ہوا ہے. جے یو آئی 2 سیٹیں, ٹی ایل پی 1 سیٹ اور انڈیپینڈنٹس 2 سیٹ اور 1 سیٹ جو ہے ایک اور جماعت کی ہے. اچھا, ویسے میں صرف اس پہ جلدی سے کامنٹ کر دوں. مجھے ٹی ایل پی کے اوپر بڑی حیرانی ہوئی ہے ایکچولی, کیونکہ ٹی ایل پی کا بڑا اثر و رسوخ ہے کراچی کے اندر, اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ٹی ایل پی کی اس سے بہتر پرفارمنس ہوگی کراچی کے اندر. لیکن اٹس کوائٹ شاکنگ کہ ٹی ایل پی بالکل ہی پورے کراچی سے جو ہے وہ اڑ کے رہ گئی اور صرف 1 سیٹ جیتنے کے اندر کامیاب ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 80 کے ساتھ جو ہے وہ ابھی بھی سر فہرست ہے, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے اس مارک کی طرف جا رہی ہے جہاں پہ ان کو ایک موسٹ پرابلی یا جماعت اسلامی کے ساتھ یا دیگر کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کرنا پڑے گا. میری پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی صاحب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے فون کے اوپر بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 100 کے آس پاس ہمیں امید ہے کہ ہم سیٹیں نکالنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. تو میرا خیال میں مطلب اس میں تو یہ فیکٹ ہے کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی, نہ جماعت اسلامی اور نہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ میجک نمبر آ سکے گا جس سے وہ اپنا میئر جو ہے وہ الیکٹ کر سکیں. اتحاد کی طرف ہی جانا پڑے گا. اب دیکھنا ہے کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرتی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے کہا جماعت اسلامی کس کے ساتھ اتحاد کرتی ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا بھی اتحاد ہو سکتا ہے. وہ نہیں ہو سکتا, وہ آپس میں بالکل بھی نہیں ہو سکتا. جماعت اسلامی جو ہے وہ کنگ میکر بنے گی اس سارے معاملے کے اندر, اور وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اس نے کس کی طرف جانا ہے. تو لیکن مطلب چند سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جماعت اسلامی کی جانب سے جو سگنلز دیے گئے تھے الیکشن سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہی تھے, تو کیونکہ پروونشل گورنمنٹ بھی ان کی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے کہاں تک جاتا ہے. اچھا جی, عمران خان صاحب کی جناب چند صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے اور چند نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. سینئر صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے. تو اچھا, ویسے آپ نے کبھی نوٹ کیا, یہ میں ذرا 1 منٹ عمران خان صاحب کی ڈیٹیل ڈسکس کرنے سے پہلے, کبھی آپ نے کمپیریزن کیا ہے کہ عمران خان صاحب صحافیوں سے, یوٹیوبر سے, ان لوگوں سے کتنی ملاقاتیں کرتے ہیں, اور یہ جو پورا کا پورا شریف خاندان ہے ان کی کتنے کو انٹریکشنز ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے؟ مطلب شہباز شریف, سلمان شہباز پاکستان کے اندر ہی ہیں, کوئی انٹریکشن نہیں. حمزہ شہباز غائب ہیں. مریم نواز کوئی انٹریکشن نہیں. وہ نواز شریف صاحب ہارڈلی کوئی انٹریکشن. 4-5 رپورٹر جو لنڈن کے اندر ہے بس ان کے ساتھ ہی کوئی تھوڑا بہت انٹریکشن ہوتا ہے, ورنہ کسی قسم کا کوئی انٹریکشن نہیں. جبکہ اگر وہ کرنا چاہیں تو مشکل کام نہیں ہے, آپ لنڈن سے بیٹھ کے بھی جو ہے زوم کے ذریعے بھی بہت سے صحافیوں کے ساتھ میٹنگز کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. بٹ میں اس پہ داد دینا چاہوں گا ایکچولی عمران خان صاحب کو. میں ایون دو میں آج تک نہیں ملا ان سے جا کے ان میٹنگز میں, اور نہ مجھے کوئی شوق ہے, لیکن میں آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ دس تھنگ کہ وہ اپنے آپ کو ان ٹچ رکھتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رکھتے ہیں. ہی نوز دا آرٹ آف ایکچولی بینگ ان دا نیوز. آپ مخالفت میں کریں, چمچا گیری کریں, واٹ ایور اٹ از, لیکن ان کو یہ آرٹ آتا ہے کہ میں نے نیوز میں کس طرح کوئی نہ کوئی پھلجڑی, کوئی نہ کوئی چیز وہ چھوڑتے رہتے ہیں کہ رات کو 8 یا 10 بجے جو ہے نا پھر بھی عمران خان ہی ڈسکس ہوتے ہیں. تو یہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. نون لیگ ویلے, بالکل ویلے ان اس معاملے میں.
بابے ہیں, بابیاں دی جماعت, بالکل بابیاں دی جماعت. میرا خیال میں اس کا یہ پرفیکٹ نام بنتا ہے, بابیاں دی جماعت. بابے صحافی تے بابے سیاستدان انہیں اچھی پھنس کے رہ گئی. میں مطلب مجھے نا کہ کسی نے بڑی ایک حیران کن بات بتائی, بڑی انٹرسٹنگ بات کسی نے بتائی کہ ایک کسی میٹنگ کے اندر نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ کے اندر ایک بڑے سینئر صحافی, میں نام نہیں لوں گا, مجھے نام بھی پتہ ہوں گا, بڑے سینئر صحافی جو ہے نا وہ نون لیگ کے کسی بندے کو, سینئر لیڈر کو یہ بتا رہے تھے کہ جناب سوشل میڈیا جڑا ہے نا, سوشل میڈیا جڑا ہے نا اس میں آپ کو یہ کرنا چاہیے اور آپ کو وہ کرنا چاہیے. مطلب وہ اپنی طرف سے نا بڑا ایکسپرٹیز دے رہے تھے, ایکسپرٹ ایڈوائس دے رہے تھے. تو وہاں پہ نا نون لیگ کے اندر ہی ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے نا ساتھ والے کو بات کہی. اب ظاہری بات ان دونوں میں سے ایک نے مجھے بات بتائی ہے. اس نے اس کو کہا کہ اے جڑا بھائی دسدا پیا نا کہ سوشل میڈیا کس طرح استعمال کرنا ہے, اے آپ ٹویٹ بھی نہیں کر سکتا, اینو ٹویٹر بھی استعمال نہیں کرنا آتا, لیکن آپ ان کی باتیں سنیں کہ بابے جو ہے نا انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کو جو گھیر کے رکھا ہوا ہے, تو ان کا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور یہ اپنے آپ کو شو کریں گے کہ بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں, بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں. اور یہ بابے لاہور سے لے کے لندن تک پہنچے ہوئے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کا دماغ خراب کر کے رکھا. خیر بیڑا کر کرو پارٹی تو سانوں کی. عمران خان صاحب کی جو سینئر صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے اس کے اوپر آ جائیں. اس میں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں, قومی اسمبلی کے حوالے سے پلان کر لیا ہے, شہباز شریف اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے, نون لیگ کے ایم این اے رابطے میں ہیں. اچھا یہ نئی شرلی چھوڑی گئی ہے, یہ نون لیگ کے جو ایم این اے رابطے میں, یہ کام انہوں نے شروع کیا ہے جس دن سے پرویز لائی کو اعتماد کا ووٹ ملا ہے نا, اس کے بعد سے انہوں نے کام شروع کیا ہے کہ نون لیگ کے ایم این اے جو ہے وہ رابطے میں. جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ جو سندھ ہاؤس میں جب جو کچھ ہوا تھا نا, اس وقت انہوں نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ یہ لالچ کیوں دیتے ہیں ٹکٹ کا, لالچ کیوں دیتے ہیں, یہ بھی ہارس ٹریڈنگ میں آتا ہے, یہ بھی 2 نمبری ہے. اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کے ایم این اے ہمارے ساتھ رابطے میں. انہوں نے کہا پہلے ان کا ٹیسٹ کریں گے پھر شامل کریں گے. بندہ پوچھے ٹیسٹ کس طرح کریں گے آپ ان کا, کس طرح ٹیسٹ کرو گے نا, بلڈ ٹیسٹ کرو گے کی کرو گے. خیر مذاق کر رہا ہوں میں. انہوں نے کہا وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ نہ بھی لے پائے تو بھی کہیں نہیں جائیں گے, رن آف الیکشن ہوا تو موقع کے مطابق فیصلہ کریں گے. اچھا یہ جو رن آف الیکشن ہے نا, اس میں عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ رن آف الیکشن میں آپ آلریڈی ڈس ایڈوانٹیج میں. رن آف الیکشن کیا ہوتا ہے, رن آف الیکشن یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے, ان کو جو نمبر پورے کرنے وہ نہ ہو سکے, تو شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ سے ہٹیں گے, اس کے بعد ہاؤس کو ایک نیا لیڈر اپنا الیکٹ کرنا پڑے گا. جب ہاؤس کو نیا لیڈر الیکٹ کرنا پڑے گا تو سب سے زیادہ ووٹ جس کے پاس ہوں گے رن آف بیسیکلی سیکنڈ راؤنڈ کے اندر, وہ وزیر اعظم بن جائے گا. اب عمران خان صاحب نے وہ جو چھکا مارا تھا نا, کون سا والا چھکا جو اب ان کو آ کے تنگ کرنے والا ہے, اے سارے حلقوں تو میں الیکشن جیت رہے ہیں, ووٹ آپ کا ایک ہی ہے. وہ ساری کی ساری سیٹیں جہاں سے جا کے آپ نے الیکشن لڑا تھا نا, ان میں آپ کے پاس ایم این ایز نہیں ہیں اب. وہ سارے ووٹ آپ کے ضائع, وہ سارے ووٹ آپ کے ضائع ہو جانے ہیں. اگر وہ آج ہوتے آپ کے پاس, وہاں پہ آپ نے بندے کھڑے کیے ہوتے, مجھے نہیں پتا اس کا رزلٹ کیا آتا, وہ پی ٹی آئی کے فیور میں آتا ہے یا اگینسٹ آتا, لیکن وہ جو آپ نے چھکا مارا تھا نا اپنی طرف سے کہ ہر جگہ عمران خان ہر جگہ سے کھڑا ہوگا, اب اگر وہ رن آف الیکشن ہوا نا تو یہاں آ کے وہ تنگ کرے گا اب آپ کو. خیر آگے چلیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی قومی اسمبلی میں نگراں سیٹ اپ کے لیے واپس جا سکتے ہیں. تو اب وہ مجھے نا اس کے اوپر ایک وہ محاورہ آ رہا ہے لیکن وہ بہت نہیں سنا سکتا, وہ بڑا عجیب سا ہے. وہ نانی نے ہو اور برا کیتا, بس میں اتنا ہی کہوں گا. میں اسے مطلب یار آپ نے یہ کام اگر کرنا تھا کہ آپ نے واپس جانا تھا, ٹھیک ہے, اب اس کی وجہ سے آپ کو پتا آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا. آپ کو سب سے پہلے تو راجہ پرویز اشرف کے پاس جانا پڑے گا اور کہے گا ساڑھے استعفے واپس کر دے, تاری مہربانی, ساڑھے استعفے واپس کر دے, اسی جڑے دیتے ہیں انہوں نے واپس کر دے. آپ کو پتہ ہے آپ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی پہلی جماعت ہوگی جس نے پارلیمانی تاریخ کے اندر, اگر ایسا ہوا تو پارلیمانی تاریخ کے اندر 2 دفعہ جا کے استعفے دے کے اپنے واپس لیے جائے. اور آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا, جب آپ لاسٹ ٹائم 2014 کے اندر جب آپ نے استعفے دیے تھے اور پھر 2015 میں آپ اسمبلیوں کے اندر واپس چلے گئے تھے, خواجہ آصف نے اس موقع کے اوپر کہا تھا, وہ جو خواجہ آصف صاحب کے وہ جو مشہور ڈائلاگ ہے نا, اور کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے, یہ اس وقت کہے تھے انہوں نے آپ کو جب آپ پہلے اپنے استعفے واپس لے کے اندر پہنچ گئے تھے. تو اب جب جائیں گے نا تو کسی اس دن جائیے گا جس دن خواجہ آصف اسمبلی کے اندر نہ ہو, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں خواجہ آصف صاحب کو جانتا ہوں, بڑے شرارتی انسان ہیں, یہ پھر آپ کے ساتھ وہی کریں گے. اگر کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے پھر واپس آ گئے تو سارے. تو میں صرف یہ کہ اچھا ایک تو آپ کو یہ یو ٹرن لینا پڑے گا, ٹھیک ہے,
اس کے بعد آپ کو دوسرا یو ٹرن پتہ کیا لینا پڑے گا؟ آپ کو جا کے وہاں پہ نا راجہ پرویز اشرف کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ بھائی جان ہماری پارٹی کی میجورٹی زیادہ ہے، آپ راجہ ریاض کو جو ہے نا اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹائیں. آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا. آپ کو ادھر بھی یو ٹرن لینا پڑے گا. اور میں موسٹ پرابیبلی یہ کہہ دیجیے گا ویسے اپنے ایم این ایس کو، ویسے تو شرم آنی چاہیے، کہنا آنی چاہیے کہ یہ نہ وہاں پہ جا کے وہ کہیں گے بھائی جان ہم تو ایم این ایس تھے، ہماری جتنی تنخواہیں وہ تو دے دیں ہمیں. اے نہ کرنا ان جا کے، ٹھیک ہے. یہ کتنے اپریل 10 اپریل سے نکلے ہوئے نا آپ، مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری، 9 مہینے. اے خدا دا واسطے جا کے 9 مہینے تنخواہ نہ مانگ لینا ان جا کے جب واپس جاؤ گے نا کہ جی ہم تو ہمیشہ سے ایم این ایس تھے، ساڑھے پیسے کڈو. یہ نہ کرنا، آپ کی مہربانی. مطلب بڑی بے شرمی والی حرکت ہوگی ہے کہ 9 مہینے میں سے ایک دن بھی آپ نے اسمبلی میں نہیں گزارا، لیکن جا کے پھر آپ کہیں گے ساڑھے پیسے کڈو. تو انہوں نے کہا جی اسمبلی میں نہ گئے تو راجہ ریاض کے ساتھ مل کر نگراں حکومت بنا. وہ بیسک مقصد تو یہی ہے کہ جو اگلی نگراں حکومت جو بھی بننی ہے اس کے لیے نگراں وزیر اعظم کون ہوگا، اس کے لیے اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں وہ آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں. تو اگر یہاں پہ ان کو واپس جانا پڑا تو یہ مشاورتی عمل جو ہے وہ شہباز شریف اور عمران خان کے درمیان ہوگا. یہ بیسیکلی کرنا یہ چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ان میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، باجوہ ڈاکٹرائن میں کوئی زیادہ کمی نہیں آئی ہے. ہائے باجوہ ڈاکٹرائن، اج باجوہ ڈاکٹرائن بھی سانو کنا پیڑا لگتا ہے. پہلے اس ملک اور قوم کو بتایا جاتا تھا کہ ان کے یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے ہمیں بتاتے تھے 5th جنریشن وارفیئر. باجوہ ڈاکٹرائن بڑے امپورٹنٹ بات ہے. ARY کا ایک پروگرام ہوتا تھا، اس میں ہمیں ہر روز بتایا جاتا تھا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کتنا امپورٹنٹ ہے اس ملک کے لیے. اج وہ دن آ گیا ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے نا سانو کڈا پیڑا لگتا پیا ہے. وقت کی بات ہے. جب اس وقت کوئی صحافی کہتا تھا نا اس باجوہ ڈاکٹرائن کے بارے میں تو ان کے لونڈے لپاڑے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے ان کو کہتے تھے یہ اینٹی فوج ہے، یہ فوج کے غدار ہیں. ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ یہ فوج کے خلاف بولتے ہیں. اور نکا جے کہ ہے بانگڑو جو ہے وہ اب بڑا ہی اس کا بیڑا غرق ہو گیا یوٹیوب کے اوپر، اس کے ویوز شیوز کا بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا. وہ ہر وقت صحافیوں کے اوپر جو ہے نا فتوے لگایا کرتا تھا، ہر وقت فتوے لگاتا تھا کہ جناب یہ بھی فوج کے خلاف ہے تو وہ بھی فوج کے خلاف ہے تو وہ بھی فوج کے خلاف ہے. اب اس کا منہ نہیں کھلتا. اب جب پی ٹی آئی یہ ساری باتیں کرتی ہے نا تو اس کا منہ نہیں کھلتا، اس کا منہ اس کے منہ کے اوپر ٹیپ لگی ہوئی ہے اس کی. یہ صورتحال. خیر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب انہیں $2 ارب کا قرضہ ملا اور $2 ارب ترسیلات زر میں کمی آئی. اس کا مطلب ہے کہ اب IMF نہیں آئے گی. مجھے یقین ہے مارچ اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے. شاہد اسلم کے حوالے سے احتجاج کرنے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں خان صاحب، یہاں میں آپ کو سپورٹ کروں گا. شاہد اسلم جو صحافی ہے اس کے لیے ہر صورت آواز بلند ہونی چاہیے. اینڈ آئی ول سپورٹ یو ان دس. کاف لیگ کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے. کاف لیگ بلے کے نشان پر لڑے گی تو ان کی جیت ہوگی. اب آج کل ان کا نشان جو ہے وہ ان کا ٹریکٹر ہے. تو یہ نہ ہو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریکٹر میں سے بلہ نکلا ہے تو یا بلے میں سے ٹریکٹر نکلا ہے، پٹھا بھی ہو سکتا ہے کام. تو ذرا اس چیز کے اوپر جو ہے ذرا میرے خیال میں دھیان دینے کی ضرورت ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ اتحاد والا کام ختم ہو. مجھے مکمل صحتیاب ہونے میں 2 ہفتے لگیں گے. اللہ آپ کو جلد از جلد صحتیاب کرے. ہماری دعائیں آپ کے لیے خان صاحب. آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ویسے آپ کے لیے دعائیں ہیں. اللہ کرے آپ جلد از جلد صحتیاب ہوں. اچھا جی، اب اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب چودھری شجاعت حسین صاحب نے پرویز الہی کی پارٹی کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی. میرے خیال میں وہ جو چودھری خاندان کی جو آپس میں اتحاد کا جو تابوت تھا نا، آخری کیل ٹھک گیا کہ جناب پرویز الہی صاحب جو ہے، دیکھیں پچھلے 9-10 مہینے کے اندر نا آپس میں اختلاف بھی اگر تھا تو ایک عزت کا رشتہ تھا. یہ عید کے اوپر بھی، عید کی نماز بھی اکٹھے پڑھی تھی، پھر بھی کوئی اسلام دعا وغیرہ. اور مونس الہی جو ہے پھر بھی ایک دو میں نے ان کے انٹرویوز دیکھے تو انہوں نے اچھے الفاظ میں یاد کیا تھا. لیکن یہ جو کام ہو گیا نا، آئی تھنک دس از دا لاسٹ نیل ان دا کافن. میں نہیں جانتا. اچھا میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز نوٹ کر رہا تھا، بڑی انٹرسٹنگ چیز. میں آئی وانٹ ٹو شیئر دس ود یو. ARY کے اوپر میں نے ہیڈ لائن وہ دیکھی، بریکنگز دیکھی کہ پرویز الہی کا کاف لیگ کو PTI میں ضم کرنے کا ارادہ، اور PTI کو اس میں کاف لیگ کو ضم کر دیا جائے گا. بندہ کو پوچھے کتنی مس لیڈنگ خبر ہے، یہ کتنی مس لیڈنگ خبر ہے. ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ پرویز الہی کاف لیگ کو ضم نہیں کر سکتے. پرویز الہی از ناٹ دا ہیڈ آف کاف لیگ. کاف لیگ کی سربراہی جو ہے وہ چودھری شجاعت کے پاس ہے. پرویز الہی پارٹی چھوڑ کے جا سکتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے، ان کے بیٹے کا، دیگر MPs کا، سب کا. لیکن یہ ایک اتنی ٹیکنیکل مار ہے
کہ انہوں نے کہہ دیا ہاں جی کاف لیگ جو ہے نا ادھر جا رہی ہے. کاف لیگ کا وجود چودھری شجاعت کے ساتھ ہی ہے. الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا ہوا، لیکن ابھی کتاب کے مطابق کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت ہیں. وہ پاویں تسی وہ پیڈل چک کے لے جاؤ، وہ ہینڈل توڑ دیو، بیل چک کے لے جاؤ، سائیکل دے وہ ٹائر پاڑ دیو، پاویں جو مرضی کرو، لیکن کاف لیگ ابھی بھی چودھری شجاعت حسین کی ہے. تو اے آر وائی کی یہ جو خبر تھی یہ اتنی مس لیڈنگ خبر تھی کہ جی کاف لیگ جو ہے وہ ضم ہونے لگی ہے وہاں پہ. ایسا نہیں ہے. چودھری پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں. یہ خبر اصل ایکچولی جو خبر ہے وہ یہ ہے. تو اس میں بلکہ انہوں نے یہ خبر دی بھی، یہ خبر دی کاف لیگ کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا معاملہ. کاف لیگ کی اکثریت پی ٹی آئی میں شمولیت کی حامی ہے اور کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی حتمی منظوری دے گی. کاف لیگ آج باضابطہ پی ٹی آئی میں شمولیت کا فیصلہ کرے. اٹ از ناٹ کاف لیگ، اٹ از ناٹ کاف لیگ، یہ پرویز الہی کا گروپ ہے جو وہاں پہ جائے گا. اچھا اب یہ بھی میں ویسے آپ کو بتا دوں، یہ چلے تو جائیں گے، پرویز الہی صاحب چلے تو جائیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس سے پہلے پنجاب سے اگر کوئی بڑے نام جو آپریٹ کر رہے تھے نا پی ٹی آئی کے اندر، وہ تھے جہانگیر ترین، علیم خان، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری. یہ سارے نام تھے نا جو پنجاب کے ہیوی ویٹس تھے. باقی تو میں میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، میاں اسلم اقبال، یہ پھر بھی میں ان کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ بی کیٹیگری میں آتے ہیں. اے کیٹیگری کے اندر مطلب یہ لیڈرز آتے ہیں خاص طور پہ جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پرویز الہی جیسا جو لیڈر ہے نا وہ ابھی تک اس پارٹی میں نہیں آیا تھا. جتنی اسٹرانگ گروپنگ پنجاب کی سیاست میں، جتنا بڑا نام پرویز الہی جیسا ہے وہ اس سے پہلے نہیں آیا تھا. تو یہ جب آئیں گے نا، جب پارٹی کے اندر آئیں گے تو ان کو بھی لگ پتہ جائے گا تو ان کو بھی لگ پتہ جائے گا، دونوں سائڈوں کو لگ پتہ جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو پرویز الہی صاحب کا ضم ہونے کا جو معاملہ ہے نا، یہ مطلب اپنے گروپ کے ساتھ اس کے اندر پی ٹی آئی میں شمولیت کا معاملہ ہے. عمران خان صاحب جب ویلکم کر رہے ہوں گے نا پہلی دفعہ، مطلب ایک انصافی لیڈر کو کیا کام کریں گے؟ ایک سرمنی ہوگی، اس سرمنی کیا ہوگی؟ پی ٹی آئی کا دوپٹہ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو پہنایا جائے گا نا. وہ جو ہر دفعہ جب کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو پہنایا جائے گا. میری ایک درخواست ہے، میں تو یہ ضرور کروں گا، میں تو پہلے دس دیا میں نہیں چھڑنا. میں تو جس دن یہ دوپٹہ پہنایا گیا نا یہ پی ٹی آئی والا، میں تو ضرور کروں گا. وہ والا بیان سی نا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، یہ میں نے ضرور چلانا ہے. پھر میں نے میں ضرور چلاؤں گا، کیونکہ میں نے خان صاحب سے جب انٹرویو کیا تھا نا تو میں نے اس پہ یہ سوال کیا تھا کہ یار آپ ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اور انہی کے ساتھ اتحاد کر لیا. تو میرے سوال کا اس وقت جواب نہیں دیا تھا خان صاحب نے. تو اب جب یہ دوپٹہ پہنائیں گے نا تو میں نے وہ انٹرویو کا اپنے پروگرام میں کلپ ضرور چلانا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. اور پھر میں تحریک انصاف کے سپورٹروں سے بھی پوچھوں گا، عثمان بزدار سے چھلانگ مار کے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کی گود میں جانا کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ موروثی سیاست کر دے نہیں تھا تسی تھک دے سی. پرویز الہی اور مونس الہی کی جوڑی کیسی لگ رہی ہے؟ پسند آ رہی ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ یہ میں سوال کروں گا ضرور. خیر آگے چلیں. اچھا جی، اس کے بعد ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے. اس کا بھی تعلق چودھری خاندان سے ہے. آڈیو کے اندر کیا ہے، کس کے درمیان ہے؟ یہ بیسکلی حسین الہی جو چودھری وجاہت حسین کے صاحبزادے ہیں، یہ باپ بیٹا آپس میں جو ہیں وہ فون کے اوپر بات کر رہے ہیں اور بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں. سنیے کیا گفتگو ہو رہی ہے. ووٹ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، ووٹ تو ہم اس کے جو ووٹ آف کانفیڈنس ہونا ہے نا اس میں تو نہیں ہے نا، ہمارا تو ووٹ کسی طرف نہیں آئے گا. انہوں نے 186 پورے کرنے ہیں نا، نہیں 173 پورے کرنا لاسٹ اسمبلی میں. تو پارلیمانی پارٹی ان کے پاس ہے. ابھی پارلیمانی لیڈر تو مونس بھائی ہیں لیکن ان کے پاس 3 ہیں اور ہم 2 ہیں لاسٹ اسمبلی میں. تو زنانی غائب کر دیں گے. یہ ہے کہ زنانی تو کوئی تھوڑا سا ڈرائیو لمکائیں گے، تو غائب ہو جائے تو پھر کچھ نہیں ہو جائے گا. میں دیتا ہوں زنانی کو ویکیشن ملتے. مونس بھائی کو آئیڈیا دیتا ہوں. سنانی کو غائب کرنے کا 10 منٹ لگنے اس کو ضائع کر تو یہ جناب آپ نے یہ گفتگو سنی.
اب میں اس کو تھوڑا ذرا ٹرانسکرپٹ، کیونکہ پتہ نہیں چودھری فیملی کے اندر ایک ایشو ہے کہ ببل کر کے ذرا آواز آتی ہے، صحیح طرح آواز آتی نہیں ہے، میرے خیال میں ریکارڈنگ کا مسئلہ ہوگا، بولتے تو شاید صحیح ہیں۔ اس میں وجاہت حسین صاحب نے کہا کہ جی ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو حسین الہی صاحب مبینہ طور پہ کہتے ہیں نہیں، جو اعتماد کا ووٹ ہوگا وہ تو حکومت نے لینے ہیں، اس میں ہمارا ووٹ تو کسی طرف نہیں آئے گا، انہوں نے 186 پورے کرنے ہیں نا، تو وہ ابھی بھی 186 دماغ میں پھنسا ہوا ہے، وہ اپنے والوں پنجاب اسمبلی بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، یہ قومی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے، وہ پنجاب اسمبلی میں 186 لے کے بیٹھا۔ اچھا ویسے حسین الہی کو میں نے دیکھا ہے، آئی نیور میٹ ہم، ہائیلی ان امپریسو پرسنالٹی، سیریسلی، مطلب مونس کی نا پھر بھی ایک پرسنالٹی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار کوئی بندہ کو بیٹھا ہوا ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان سے، لا کے اختلاف سے۔ یہ حسین الہی تو اللہ دی قسم، میں اگر یہ 10-15 بندوں میں بیٹھا ہوں تو میں نے لبنا پائے گا یار انہیں چکیڑا ہے حسین الہی، تو وہ کہتا ہے جی 186، تو وہ پھر چودھری وجاہت حسین اسے کہتے ہیں وہ نہیں 172 وہاں پہ 172 ہے، تو حسین الہی کہتا ہے جی 173 پورے کرنے ہیں۔ نیشنل اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر تو مونس بھائی ہیں، لیکن ان کے پاس 3 ہیں اور ہم 2 ہیں، ان کے پاس سے مراد چودھری شجاعت حسین کے پاس، کیونکہ وہ ہیں چودھری شجاعت کے صاحبزادے ہیں، اور طارق فضل وہ چیمہ، طارق بشیر چیمہ، تو یہ 3 جو ہیں یہ مل کے جو ہے ان کی اسٹرینتھ زیادہ بنتی ہے۔ اب چونکہ ان کی اسٹرینتھ زیادہ بنتی ہے تو آپ کو ووٹ جو ہے وہ ان کے پارلیمانی لیڈر کے مطابق کرنا پڑے گا، پارلیمانی لیڈر چینج ہو جائے گا، مونس الہی کو اٹھا کے وہ کسی اور کو پارلیمانی لیڈر بنا لیں گے، کیونکہ یہ لوگ 3 ہیں۔ تو وجاہت حسین کہتے ہیں تو پھر زنانی مس فرح خان جو ہیں وہ ان کی زنانی ہے، تو پھر زنانی کو غائب کر دیں گے، زنانی کا بھی تو ایک ووٹ ہے نا، یہ اب ان کو غائب کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ تو حسین الہی آگے کہتے ہیں ہاں یہ ہے کہ تھوڑا سے زنانی کو ڈرائیں دھمکائیں تو کہ تو غائب ہو جا تو پھر کچھ ماحول بنے گا، ٹھیک ہے۔ چودھری وجاہت حسین کہتے ہیں یہ کون سا ہے، خاتون سے کہہ دیں گے سیر وغیرہ کر رہا، زنانی اونج بھی مرن والی ہوئی ہے، یہ اپنی پارٹی کی ایم این اے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ اپنی پارٹی کی جو خاتون ایم این اے ہے اس کو غائب کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہوتے اونج ہی مرن والی ہوئی ہے۔ تو حسین الہی کہتے ہیں کہ مونس بھائی سے کہتا ہوں کہ زنانی کو ویکیشن پر بھیج دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی چودھری وجاہت کہتے ہیں ہیں جی، تو حسین الہی کہتے ہیں جی مونس بھائی کو آئیڈیا دیتا ہوں، تو چودھری وجاہت کہتے ہیں جی زنانی کو غائب کرنے میں کیا ہے، 10 منٹ لگنے ہیں، لاہور لا کے ڈمپ کر دو، کیسا ہے۔ اور آپ اگر عمران خان صاحب کی باتیں سنیں نا، یہ چھانگا مانگا کی سیاست بہت ہو چکی، یہ نہیں چلے گی، یہ چھانگا مانگا کی نہیں کوٹ لکھپت کی سیاست ہو رہی ہے، اے جہو جے پلان بن رہے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اے ٹبر لین لگے تسی اپنی پارٹی ٹھیک ہے، یہ آج دوسروں کے بندے غائب کرنے کا سوچ رہے ہیں، دھیان رکھیے گا، میں آپ کو بار بار آج کی تاریخ میری نوٹ کر لیں، یہ جنوری 2023 ہے، ٹھیک ہے، ان کو بندے غائب کرنے کا بڑا آرٹ آتا ہے، اور یہ جو ہے نا پرویز الہی صاحب، انہوں نے اصل ترقی جو پائی تھی نا وہ آمریت کی گود میں پائی تھی، ویسے تو آپ نے بھی آمریت کی گود میں ترقی پائی تھی، لیکن انہوں نے آپ سے زیادہ ترقی پائی تھی، تو دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے، اے کام چل رہے تھے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔